سکردو میں واقع قلعوں کا راجہ یعنی خرپوچو اپنی مثال لاف ہے۔ اس تاریخی قلعے کو مقپون خاندان کے نامور راجہ بو خان مقپون نے بنوایا تھا۔ اسی راجہ نے سکردو شہر بھی آباد کیا۔ یوں قلعہ خرپوچو اور سکردو ہم اثر و ہم عمر ہیں۔ سکردو شہر پھیلتا پھیلتا بہت دور نکل گیا ہے، جبکہ خرپوچو عدم توجہی کا غم سینے سے لگائے اپنے ہی ڈھیر میں گم ہوتا جا رہا ہے۔ بو خان کے بعد کے حکمرانوں نے بھی اصلی ضروریات اور اپنے مزاج کے مطابق اس کو وسعت دی اور اسے مضبوط سے مضبوط تر بنایا۔ کسی زمانے میں یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ خرپوچو نے بہت سے حملہ آوروں کو نامراد واپس جانے پر مجبور کیا۔ علی شیر خان ننچن کے دور میں اس قلعے کو بہت زیادہ توسیع دی گئی۔ قلعے کے درمیان ایک 7 منزلہ محل تعمیر کیا گیا۔ اس محل کے سامنے پانی کا حوض تھا جو ہمیشہ لبالب بھرا رہتا۔ خوراک ذخیرہ کرنے اور اسلحہ رکھنے کے لیے پہاڑ کاٹ کر کمرے بنائے گئے۔ ایک عالیشان مسجد، سپاہیوں کے رہنے کے لیے بیرکیں اور زندان بھی یہاں موجود تھے۔ قلعے کی حفاظت کے لیے مختلف مقامات پہ حفاظتی چوکیوں، برجیوں اور مورچوں کا اعلیٰ انتظام موجود تھا۔ مورچوں اور چوکیوں پہ مسلح پہرادار اس زمانے کے جدید ہتھیاروں سے لیس ہمہ وقت پہرے پر معمور رہتے۔ خرپوچو کا صدر دروازہ سنگیز تاغو کہلاتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس پہ شیر کی تصویر کدا تھی۔ جب دروازہ بند ہوتا تو یہ شیر بہت ہیبتناک دکھائی دیتا تھا۔ یہ دروازہ بہت مضبوط تھا۔ یہاں حفاظت کی دیگر خاطر خواہ انتظامات بھی موجود تھے۔ خرپوچو تک آنے کا باقاعدہ راستہ موجود نہیں تھا۔ مقامی روایت کے مطابق زیر زمین سرنگوں کے ذریعے قلعے تک آمد رفت ہوتی تھی۔ جب علی شیر خان ننچن گلگت چترال کی مہم پر گیا ہوا تھا تو اس مدت میں اس کی مغل ملکہ گل خاتون نے خرپوچو کا راستہ بنوایا۔ اپنی رہائش کے لیے خرپوچو کے دامن میں دریائے سندھ کے کنارے ایک خوبصورت محل تعمیر کیا۔ مقامی لوگوں نے ملکہ کے نام مندوک ریگلمو یعنی گل خاتون یا پھول ملکہ کی نسبت سے اسے مندوک خر یعنی پھولوں کا محل کا نام دیا۔ اس محل کی 5 منزلیں تھیں۔ اس میں چوبی کا کام دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، جبکہ مختلف اقسام کے سنگ مرمر کا استعمال اس قرینے سے کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے حیرت میں مبتلا ہو جاتے۔ اس محل کے سامنے موجود باغ اپنی حیت کی وجہ سے ہلال باغ کہلاتا تھا۔ ملکہ نے اس باغ تک پانی پہنچانے کے لیے گنگوپی نہر بنوائی، جو اپنی جگہ فن تعمیر کا حیرت انگیز نمونہ ہے۔ خرپوچو کے شمال میں ننگما سر کے نام سے ایک بڑا باغ تھا جو ننسخ تک پھیلا ہوا تھا۔ جنوب مغرب میں ایک باغ ریا سر نام کا تھا۔ گنگوپی نہر کے اس پار غورو سر یعنی پتھروں والا باغ موجود تھا۔ خرپوپی ٹوک یا خرٹوک سے سیٹلائٹ ٹاؤن تک ایک بڑا باغ 4 باغ کے نام سے مشہور تھا۔ ان باغات میں انواع و اقسام کے پھلدار غیر پھلدار درخت، طرح طرح اور رنگ برنگ کی خوشبو بکھیرتے پھول دیکھنے والوں کو محصور کر دیتے تھے۔ عروج و زوال ہر شے کا مقدر ہے۔ مختلف وجوہات سے یہاں کے خوبصورت باغات کو بھی اجڑنے میں دیر نہیں لگی۔ محل ویران ہو گئے۔ خرپوچو بھی لامحالہ ان تبدیلیوں سے متاثر ہوتا رہا۔ رہی صحیح کسر 1840 میں ڈوگروں کی آمد اور ان کے ظلم و ستم نے پوری کر دی۔ اس قلعے نے ڈوگروں کو کئی ماہ تک روکے رکھا، لیکن سازشوں کے ذریعے اس پر قبضہ کیا گیا۔ قلعے میں گمسان کی جنگ ہوئی، خون کے دریا بہائے گئے، انسانیت روتی چیختی اور لرزتی رہی، جبکہ درندگی اپنی تمام تر خواصوں کے ساتھ انسانوں کا خون بہاتی اور قہقہے لگاتی رہی۔ لہو سے زمین کو گل رنگ کرنے کے بعد خرپوچو قلعے کو آگ لگا دی گئی۔ برسوں کی مشقت کے بعد بننے والی عظیم عمارت سے اٹھنے والے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ خرپوچو 108 سالوں تک ڈوگرا افواج کے زیر تسلط رہا۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق اس کو دوبارہ تعمیر کیا اور تبدیلیاں کی۔ 1848 میں آزادی کا جذبہ مقامی لوگوں کی رگوں میں خون بن کر دوڑا تو انہوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں مضبوط اور جدید ہتھیاروں سے لیس ڈوگرا افواج کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیا۔ آزادی کی یہ جنگ خرپوچو کے دامن میں لڑی گئی۔ قلعہ خرپوچو سکردو کی پہچان ہے۔ یہاں کے لوگ بھی اس سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کے کھنڈرات میں اپنے درخشاں ماضی کی بکھری تصویروں کو تصور کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ اس قلعے کے چاہنے والوں کے لیے اس کا ہر ذرہ محترم اور معتبر ہے۔
یہاں سے اس کدو کا نظارہ ناقابل بیان حد تک خوبصورت ہے، دیکھنے والا محصور ہوئے بغیر یہی نہیں رہ سکتا۔ میں بھی دیر تک اس حیرت کرے کے کھنڈرات پہ بیٹھا ماضی کی خاک کوریدتا رہا۔